آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ بکواس، کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، بڑی بڑی بات کہتا ہے، ان سے کہو کل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اور یہ عیسائی لوگ نے، کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت، اپنا بائبل، کہتے کتاب المقدس، بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہاتھ برہانکم، ان کو اپنا ثبوت پیش کرنے کہو، جب ثبوت پیش کرتے تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو شناختی کارڈ دکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو اپنا برہان لے کے آؤ، اور وہ اپنا برہان، اپنا بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں۔ آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو، زبانوں میں پیش کیے ہیں۔ آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو۔ کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے، ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو، ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے، لیکن یہ عیسائی لوگ، کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت، ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں، اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے۔ ان کا اگلا سوال، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے، 4 بار محمد، 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا، کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا، 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار۔ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر مدینہ میں ہے۔ ان کا اگلا سوال،
عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. ان کا اگلا سوال، کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے زندہ ہے وہ بڑا ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. پنچنگ بیگ پتہ ہے؟ پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈور میٹ پاؤں پوچھنے کا جو رہتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا، بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے. ہم جواب دیں گے بہت سے کیے. آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے اٹھو. ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے. ان کا اگلا سوال، کون بڑا؟ جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے. ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَانْتَوَلَّوْا، اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو
کہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کم از کم منہ تو کھولیے۔ لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں، اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse۔ اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اتنا تو جانتے، کم از کم یہ تو کہو، اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کم از کم یہ تو کہو۔ مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے، جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا۔ اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے، لگتا ہے چند ہزار، 1,000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 10 بھی ہے، 1 بھی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے۔ ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے۔ یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا، مسلمانوں کو کرسچن بنایا، جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا، وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اس نے نہیں بنایا۔ بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی، لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے ان نے سینکڑوں سال میں نہیں بنائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان، 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا، وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ منہ کھولنے کی بات دور رہی، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے؟ میں پریشان کیا کر رہا ہوں، میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں، خود تو کام نہیں کرتے۔ شیخ دیدا صاحب کو کہتے، مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے۔ آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے، کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے۔ آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہے، ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتاب ہے، جواب موجود ہے۔
آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اب پڑھیے, میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈ ورڈ, جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. اب دیکھیے, یاد کیجئے, جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں, مالک ہے, پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے؟ آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, بائبل میں ہے, ویدا میں ہے, پراناس کے اندر ہے, دھما پڈا کے اندر بدھ اسکرپچرز میں, اویستا میں ہے, پارسی اسکرپچرز میں, سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے, یاد کریے, ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ دو جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے, جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے تھے, ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے, اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں, اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, والیوم نمبر 1 والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچائے کیا اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے ہیں. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھے گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے.
تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس. تو دین از اے سینسٹیو ایشو، ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا، گر جائیں گا، آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو اب گر جائیں گے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے، نظارے کا لطف لے رہا ہے، سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا، آئی واز مائنڈنگ مائی اون بزنس. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا. مارا کیا؟ نہیں مارا. اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ؟ نہیں کہا. تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی، وزڈم دیا ہے. میرا بچہ تو معصوم تھا، اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی، ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے، آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی، اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے، اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالحات، اچھے عمل، نمبر 3 وتواصوا بالحق، غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں.
نمبر 4 وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، اور تواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی، ایک بھی چیز غائب ہوں گی، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے اوپر گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاس چاروں ہونا چاہیے: ایمان، وتواصوا بالحق، حق کی طرف بلانا، عمل صالحات، اور تواصوا بالصبر، صبر کی طرف بلانا۔ اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے، ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ لوگوں میں سے، اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو نجات پائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں۔ ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں، فل ٹائم انجینئرز ہیں، فل ٹائم لائرز ہیں، کتنے فل ٹائم دائیز ہیں۔ یہ کرسچن مشنریز، ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے۔ ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے؟ کتنے؟ ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، لوگوں کو بلاؤ، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق، دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوگا، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوگا۔ ولو کرہ المشرکون، کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں، سورہ 48 ورس نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ، سارے باقی دینوں پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، مورنزم ہو، یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے،
وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ. ہمیں موقع دے رہے ہیں. میک ہے بائی دا سن شائننگ. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا. اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ فصلت سے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.